نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ حال یہ ہے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد، دنیا ختم ہونے کے بعد ساری چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہو جائیں گی۔ آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا فتح مکہ سے پہلے، کیونکہ اس وقت زیادہ ضرورت تھی مال خرچ کرنے کی، اور فتح مکہ کے بعد حکم بدل گیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا، ان کے درجے بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین وعدہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت کے حساب سے اجر ملے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھنے والے ہیں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے معزز اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، یاد کرو وہ دن جب آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ایمان والا ان کے سامنے ہوگا اور ان کے داہنی طرف ہوگا۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے آج کے دن خوشخبری ہے، یہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، یہ بہشت اور یہ جنت تم کو ملے گی۔ خالدین فیہا، اس میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ جو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی میں عبادتیں کر لو۔
عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، مالی عبادت، بدنی عبادت۔ زندگی ہے آج کل نہیں ہے۔ آج آدمی بچپن میں ہے، کل جوان ہو جاتا ہے، جوان ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کروایا ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ عبادتیں کر لو، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں متعین ہیں۔ بدنی عبادت روزانہ کی اللہ رب العزت کی طرف سے 5 نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ سب میں ضروری صرف فرض ہے 4 رکعت صبح کی ہے، اس میں 2 فرض ہے، 4 نہیں تو 2 ہی پڑھ لو۔ ظہر ہے اس میں 12 رکعت ہے، 12 میں سے 4 فرض ہے، وہ تو پڑھو ہی۔ عصر ہے، عصر میں 8 رکعت ہے، 4 سنت اور 4 فرض، تو پوری نہ پڑھ سکو تو 4 ہی پڑھو، یہی فرض ہے۔ مغرب میں 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض ہے، 3 تو پڑھو ہی۔ اور عشاء میں 17 رکعتیں ہیں، 17 میں 4 فرض ہے اور 3 واجب ہے، یہی پڑھ لو۔ یہ مالی عبادت ہوئی۔ اور بدنی عبادت ہوئی، بدنی عبادت میں اور اللہ نے کہ تم بدنی عبادت کو جو فرض ہے صحیح سے نہیں ادا کر پاتے تو اس کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں اس کو پڑھ لو۔ یہ سنتیں فرض میں جوڑی جائیں گی، جو کمی ہوگی اللہ رب العزت فرض کی وہ کمی سنتوں کے ذریعے دور کر دیں گے۔ تو 4 رکعت فرض ہے، تو اس سے پہلے 4 رکعت سنت ظہر میں ہے، 2 رکعت سنت اور 2 نفل ہے، تو اپنی 4 میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ رب العزت اسے جوڑ دیں گے اور اس کمی کو دور کر کے مزید ثواب دیں گے۔ اللہ رب العزت فجر کی 2 رکعت فرض ہے، اس میں 2 سنت ہے، اس 2 سنت کو اللہ رب العزت کمی کے لیے جوڑ دیں گے کہ اگر کچھ کمی ہوئی تو اللہ رب العزت اس کمی کو پوری کر دیں گے۔ اور تمام سنتوں میں جو فجر کی سنت ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ تمہارے لیے اگر ممکن ہو کسی طریقے سے بھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سنت کو نہ چھوڑو۔ اگر تمہارے اوپر گھوڑے تم کو رونت دے لیکن پھر بھی تم قدرت رکھتے ہو سنتیں پڑھنے کے لیے تو پڑھو، یعنی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو اسی وجہ سے فجر کی جماعت کھڑی رہے، اس کے باوجود بھی اس سنت کو پڑھنے کا حکم ہے۔ تو سنت پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت نہیں ملی دوسری مل جائے تب بھی سنت پڑھی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ دوسری رکعت کا قاعدہ اخیرہ بھی مل جائے تو سنت پڑھ کر کے پھر قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن اگر قاعدہ اخیرہ نہیں مل سکتا، چھوٹ جائے گی، قاعدہ اخیرہ چھوٹ جائے گا، پوری جماعت چھوٹ جائے گی، تو پھر اب جو ہے سنت کو چھوڑ دو۔ یہ حکم ہے اس کا۔ کیوں ایسا حکم ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنا فجر کی سنت سے زیادہ اہم ہے، تو اس وجہ سے جماعت چھوٹنے نہ پائے وہاں تک حکم ہے کہ قاعدہ اخیرہ بھی اگر مل سکے تو سنت بھی پڑھو تاکہ اس کی اہمیت بھی تم کو مل جائے، اور پھر قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو جاؤ، گویا کہ سنت بھی مل گئی اور جماعت کے ساتھ نماز مل گئی، پھر کھڑے ہو کر کے اپنی دونوں رکعتیں پوری کر لو۔ لیکن اگر قاعدہ اخیرہ بھی نہیں ملتا تو چونکہ یہ اس سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اب ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور وہ سنت چھوٹ جائے گی۔ اب وہ سنت اتنی اہم ہے کہ اب اس کے پڑھنے کا حکم سورج نکلنے سے پہلے نہیں ہے۔ سورج نکل جائے اور اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر اس سنت کو قضا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز پڑھنے تک جو بھی ٹائم ملے اس ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس سنت کی قضا کر سکتی ہیں، کیونکہ اہم ہے یہ۔ اس اہمیت کی وجہ سے جو فرض 2 رکعت تھی اس میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہونا، اس کو پڑھنا، اور جماعت زیادہ اہم ہے، اس لیے قاعدہ اخیرہ میں بھی اگر شمولیت ہو سکتی ہو تو اس کو پڑھ کر کے اس میں شامل ہو جائیں۔
اور اگر یہ بھی چھوٹنے والا ہے تب سنت چھوڑ دیں۔ لیکن ابھی سنت چونکہ اہم ہے تو اس کے لیے ٹائم شریعت نے یہ رکھا ہے کہ آج کی ظہر سے پہلے اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ظہر سے پہلے قضا نہیں کیا تو اب اس کا وقت بالکل ختم ہو گیا، اب اسے نہیں پڑھنا ہے۔ اور فجر کی سنت کے لیے یہ حکم ہے کہ کنارے پڑھا جائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور سنت پڑھنا ہے تو وہی جماعت میں آ کر کے اسی فرض نماز کے ساتھ ہی سنت کی نیت باندھ لیتے ہیں اور اپنی پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی پوری کر کے پھر وہی نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو اس سے فقہا نے منع فرمایا ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ کنارے پڑھا جائے، کیونکہ یہ جو فرض ہے یہ فرض اہم ہے، اس میں یہی نماز پڑھنی ہے، فرض ہی پڑھنی، کوئی اور نہیں پڑھنی ہے۔ اہم ہونے کے ناطے فقہا نے اجازت دیا ہے اس کو کنارے پڑھا جائے۔ جو چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پہ دقت بھی ہوتی ہے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ اس کو کنارے پڑھا جائے۔ ابھی اگر یہ تو مسجد بڑی ہے اور ماشاءاللہ یہ ستھرا بھی بنا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں آسان ہے، اور اگر کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہوں تو پھر جب سے معلوم ہو جائے اس کے بعد سے عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے علماء نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ یاد آ گیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں جب لوگ جاتے تھے تو ان کے ہاں یہ ضابطہ تھا کہ فارم بھرنا پڑتا تھا، فارم فل اپ کرنا پڑتا تھا کہ کتنے دن رہیں گے اور کیا کھانا کھائیں گے اور کس طرح رہیں گے۔ کھانا اگر ہم دال روٹی کھاتے ہیں تو اس کا پیسہ جمع کرنا رہتا تھا 15 روپے، اور اگر جو ہے گوشت کھائیں گے تو 25 روپیہ جمع کرنا رہتا تھا۔ مولانا ابرار الحق صاحب کے یہاں جو ان کے خلیفہ ہے، تو اسی طرح کھانے کا نظم تھا، کیونکہ جو آ رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ آئیں، اپنا کھائیں، اپنی اصلاح کر کے جائیں۔ تو اب کوئی نیا آدمی جب پہنچ رہا ہے تو پہلے فارم حاصل کرے گا، بھرے گا، بھر کر کے جمع کرے گا، پھر ویسے بھی اس کو پریشانی ہوگی۔ تو تقریباً 80 سال کی عمر، 75-80 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی، تو اس وقت جو ہے ایک حدیث ان کے سامنے گزری۔ اس حدیث میں یہ لکھا تھا کہ جب مہمان آئے تو مہمان کے اندر ایک وحشت ہوتی ہے، نئی جگہ پہنچتا ہے تو اس کو جو ہے جگہ سے ایک وحشت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیا ہے، کیسے ہے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، اس سے پہلے ملاقات کر کے اس سے انس پیدا کرو، محبت پیدا کرو، میل جول پیدا کرو، وحشت اس کی دور کرو۔ تو یہ حدیث مولانا کو نہیں معلوم تھی، کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز ہر وقت معلوم رہے، تو اس وقت ان کو نہیں معلوم تھی، تو حدیث کو تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، قابل عمل ہے۔ تو حضرت نے اب 75-80 سال کی عمر ہو گئی، کتنے بڑے عالم مولانا، لیکن ابھی یہ بات نہیں معلوم تھی، اب معلوم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے جو اعلان لگا تھا کہ مہمان آئے پہلے فارم بھریں اور ساری کارروائی پوری کریں تب جو ہے ملاقات ہوگی حضرت سے، تو انہوں نے وہ اعلان اتروا دیا۔ اعلان اتروا کر کے اب کہا کہ جو بھی مہمان آئیں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کراؤ۔ حدیث میں جب یہی ہے تو ہم بدلیں گے، اپنے آپ کو حدیث کے مطابق کریں گے، نہ یہ کہ ہم حدیث ہی کو بدل دیں، ہمارا قانون جیسا ویسا رہے گا، ایسا ہمارا سارا قانون شریعت کے قانون کے مطابق ہے، ہمارا سارا عمل شریعت کے عمل کے مطابق ہے۔ تو حضرت نے وہ اعلان ختم کروایا اور اب مہمانوں سے پہلے ملاقات کرتے، خیر خیریت پوچھتے، پانی دانہ جو بھی ہوتا، چائے پانی اس زمانے کا وہ کرتے، اور اس کے بعد کسی کو لگا دیتے کہ اب تھوڑا انس پیدا ہو گیا ہے اور اب تھوڑا سا میل جول کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کے بعد اب کہتے کہ ان کو فارم بھرواؤ، جو ضابطہ وہ خانہ پوری ہے وہ کرواؤ۔ تو اب یہ کیا ہوا، اس سے پتہ یہ چلا اور حدیث سے یہ پتہ چلا اور یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا اس سے یہ پتہ چلا کہ جب جو چیز صحیح صحیح معلوم ہو جائے، اپنے عمل میں نہیں ہے تو اس کو عمل شروع کر دینا چاہیے، یہاں ابھی تک اپنے کو نہیں معلوم تھا، اب ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو یہ بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت کر کے اللہ رب العزت کے یہاں جانا ہے۔ کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپا بھی بہت زیادہ گزر جاتا ہے، 100 سال تک کی عمر ہو جاتی ہے جب جاتا ہے، لیکن جانا سبھی کو ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مالی عبادت، مال خرچ کر کے عبادت کیوں نہیں کرتے؟
بدن کی طاقت لگا کر کے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وقت گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ وقت ہمارا ابھی بیٹھے ہیں، ابھی عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے، یہ پاسٹ اور ماضی بن جائے گا، اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ پریزنٹ بن جائے گا، موجودہ حال بن جائے گا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کل جو ہم نے مغرب پڑھی تھی، اب دوبارہ مغرب کا وقت نہیں لا سکتے، کل کے وقت کو ہم دوبارہ نہیں لوٹا سکتے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے، مال کی عبادت کر کے کیوں نہیں نیکیاں کماتے؟ تمہاری زندگی کی برف ڈھل رہی ہے، گل رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم برف کی سلی ہے، گل رہی ہے، برف کم ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس کو ناپے دیکھتے رہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ زندگی کم ہو رہی کہ نہیں کم ہو رہی ہے، برف ڈھل رہی کہ نہیں ڈھل رہی، گل رہی ہے کہ نہیں گل رہی ہے۔ لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آئے دیکھیں یہ تو آدھی ہو گئی برف۔ ایسے ہی زندگی پتہ نہیں چل رہی ہے کہ طاقت کم ہو رہی کہ نہیں کم ہو رہی ہے۔ 1 مہینے کے بعد دیکھ رہے یار بہت کمزوری معلوم ہو رہی ہے، کوئی معجون وغیرہ کھانا پڑے گا۔ بزرگوں نے اس کی مثال دیا ہے ناخن سے، کہ ناخن کاٹے اور ہر 2 گھنٹے کے بعد دیکھتے رہے کتنا بڑا ہوا، ہر 2 گھنٹے کے بعد دیکھتے رہے کتنا بڑا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلتا بڑا ہوا کہ نہیں بڑا ہوا۔ آج کاٹا کل دیکھا بڑا ہوا کہ نہیں بڑا ہوا، پتہ نہیں چل رہا بڑا ہوا کہ نہیں بڑا ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد دیکھا بڑا ہو گیا۔ تو ہر لمحے ناخن بڑا ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا بڑا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی ہر لمحے، ہر مومنٹ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں کم ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے آدمی بچہ ہے تو جوان ہو گیا، داڑھی نکل آئی، مونچھیں نکل آئی، وہی بچہ اس کی شادی ہو گئی، شادی بیاہ کے بعد دیکھتے دیکھتے 1 بال 2 بال سر میں، داڑھی میں سفید ہونا شروع ہو گئے، سفید ہوتے ہوتے پورے سر کے بال، پورے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، دیکھتے دیکھتے بھویں سفید ہو گئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہو؟ تمہاری زندگی گزر رہی ہے، لمحات بیت رہے ہیں۔ آج تم 50 سال کے تھے 60 سال کے ہو رہے ہو، 60 سال کے تھے 61 سال کے 70 سال کے ہو رہے ہو، زندگی گزر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، دھیرے دھیرے پوری آبادی ختم ہو جائے گی، آسمان و زمین ختم ہو جائیں گے، اکیلے اللہ بچے گا۔ جب اللہ بچے گا تو اللہ ہی ان کا مالک ہوگا، آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کو ملے گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اکیلا اللہ بچے گا۔ جیسے دنیا میں کسی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے لوگ جو موجود ہیں تو وہ ساری میراث اس کو ملتی ہے، تو سب لوگ جب ختم ہو جائیں گے تو باقی جو چیز رہے گی وہ اللہ کی۔ تو اسی لیے کہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث سب اللہ کے لیے ہے، اکیلا اللہ رہے گا۔ لہٰذا وقت گزرنے سے پہلے وقت کو پکڑنا سیکھنا چاہیے۔ موجودہ وقت میں ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر لیں، کتنی نیکیاں کر لیں۔ وقت جو ہے اس کو پکڑ کے روک نہیں سکتے، گھڑی کی سوئی ہے اس کو پکڑ لیا، گھڑی بند کر سکتے ہیں، لیکن رات ہے تو رات آئے گی، رات کے بعد دن آئے گا، صبح آئے گی، اور صبح کے بعد دوپہر، شام، اس طرح دن رات خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ رات اور دن کے بعد دیگرے آنے والے ہیں اس شخص کے لیے جو سوچے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اس شخص کے لیے جو سوچے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، شکر گزار بن جاؤں، عبادتیں کر کے، مالی عبادت اور بدنی عبادت۔ مالی عبادت اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کے راستے میں نفلی طور پہ صدقہ کرتے رہنا ہے، اللہ کے راستے میں مالی عبادت مال خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے وہ اس کی زیادہ فکر کرے، پاسپورٹ وغیرہ بنوا کر کے اس کی تیاری کریں، کیونکہ حج ایسا فریضہ ہے، حج ایسی چیز ہے کہ 1 مرتبہ فرض ہونے کے بعد اور مال ختم ہونے کے بعد پھر وہ حج جو ہے فرض اپنے ذمے باقی رہتا ہے،
زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ مال ختم ہو گیا تو جتنی زکوٰۃ اپنے ذمے تھی، 1,00,000 میں 2,500 روپے زکوٰۃ تھی اپنے ذمے، اور پورا 1,00,000 ختم ہو گیا، یہ 2,500 زکوٰۃ دینا ساقط ہو گیا، اب نہیں زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن اپنے پاس مال ہے، حج فرض ہو گیا، اور اس کے بعد مال ختم ہو گیا تو حج فرض باقی رہے گا اپنے ذمے میں۔ یہ الگ قسم کی عبادت ہے، اسی وجہ سے اس عبادت میں اللہ رب العزت نے حج بدل کا نظام رکھا ہے۔ یہ قانون تو وہی ہے، ایک مرتبہ حج فرض ہونے کے بعد تمہارے ذمے رہے گا، مال ختم ہو جائے تب بھی تم کو حج ادا کرنا ہے، کیوں وقت پہ تم نے نہیں حج کیا، اور اس کے بعد دوسرا تمہاری طرف سے حج کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سہولت ہے، حج بدل جس کو کہتی ہیں، اور اس میں تین درجے کا ثواب ہے، 3 طرح کا ثواب ہے۔ مان لیا ہمارے والد یا کوئی جو اس دنیا سے چلے گئے، اس کے ذمے حج فرض تھا، اب اپنے پاس پیسہ ہے، حج کرا سکتے ہیں، تو اب خود حج کر جائیں تو 2 آدمیوں کو ثواب ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ جن کی طرف سے ہم حج بدل کر رہے ہیں ان کے ذمے سے حج ختم ہو جائے گا، اور ثواب جو فرض کا ہوتا ہے ان کو ملے گا، اور ہم ان کی طرف سے حج کرنے جا رہے ہیں تو پورے حج کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ اور اگر ہم خود نہیں جا سکتے، مشغول ہیں، پیسے اپنے پاس ہیں لیکن جا نہیں سکتے، تو کسی کو متقی پرہیزگار کو تیار کیا کہ یہ مال ہے، آپ لے لیں اور ہمارے ابا کی طرف سے حج بدل کر لیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اس میں 3 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، 3 لوگوں کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک والد صاحب جن کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، ان کی مغفرت ہوتی ہے، پورے حج کا ثواب ان کو ملتا ہے، اور دوسرے جس نے پیسہ فراہم کیا ہے 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ جو لگتا ہے، تو ان کو بھی حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو ان کی طرف سے حج کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ان کے ذمے حج باقی ہے تو پھر جو ہے ان کو دوبارہ سے حج کرنے جانا ہوگا، یہ نہیں کہ انہوں نے حج کر لیا تو وہ جو حج کا ثواب مل رہا ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے رہے ہیں، اور حج فرض ان کی طرف سے جو والد صاحب ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے ادا ہو رہا ہے، اور ہمارے ذمے جو حج فرض ہے وہ ہم کو الگ سے پھر سے پیسہ خرچ کر کے جانا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ جو حج کر چکا ہو اس کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ یہ چیز دوسرے میں خلط ملط نہ ہو۔ بہرحال یہ مالی عبادت ہوئی، تو مالی عبادت کر لو، وقت ہے، بدنی عبادت کر لو۔ اللہ نے صبح کی نماز فجر فرض کیا ہے، ظہر فرض کیا ہے، عصر فرض کیا ہے، مغرب اور عشاء فرض کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفلیں اس کے ساتھ ساتھ رکھ دی ہیں کہ فجر کی سنت سے پہلے، فجر کی فرض 2 رکعت سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، 2 رکعت اس کے بعد سنت، 2 رکعت نفل، اور عصر میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ مغرب سے پہلے نماز نہیں پڑھنی ہے، مغرب سے پہلے ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ دوسرے ائمہ کو ماننے والے ہیں، انہوں نے قانون کی کتاب سے نکال کے بیان کیا ہے، لیکن ہمارے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث سے جو سمجھا ہے، ہم حنفی ہیں تو اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، یہی دین کا تقاضا ہے۔ تو ہم کو مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنتیں مؤکدہ، اور پھر جو ہے ہم کو وتر پڑھنا ہے، پھر وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ اسی میں ہم نے آپ کو کسی وقت بتایا تھا کہ اگر وتر کی نماز سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائے تو تہجد کا ثواب ملتا ہے، تو اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو لوگ مستقل نمازی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سنت سے پہلے، وتر سے پہلے اور سنت کے بعد بیچ میں 2 رکعت سنت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تاکہ تہجد گزار بندوں میں شامل ہو۔ یہ بدنی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے تم کو کہ اللہ کے راستے میں عبادتیں کر کے، مال خرچ کر کے، اور بدن کی عبادت کی، بدن کی طاقت خرچ کر کے کیوں اپنا ذخیرہ بعد میں کام آنے والا جمع نہیں کرتے؟ جمع کرو، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو بدنی عبادت میں اشراق بھی پڑھنا چاہیے۔ اشراق 2 رکعت پڑھنے سے کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ یہی ثواب دے رہے ہیں
کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے 2 رکعت اشراق پڑھنے سے. تو 2 رکعت اشراق ہم کو شروع کر دینا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے، اشراق پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور نہیں بیٹھا تو اب نہیں پڑھ سکتا. نہیں، زیادہ ثواب ہے بیٹھے رہیں گے وہیں، اور اس کے بعد پھر اشراق کا وقت ہو تو اشراق پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اٹھ گئے تو پھر اشراق نہیں پڑھ سکتے. اور اشراق پڑھنے کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ جو سورج جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر کے ظہر کے ٹائم تک جتنا گھنٹہ بنتا ہے، مثال کے طور پر 5 بجے اگر سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور 12:30 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے تو بیچ میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 5 کے بعد 6 7 8 9 10 11 12 7 گھنٹے ہو گئے اور آدھا ہو 7.5 گھنٹہ. تو 7.5 گھنٹے کا آدھا کریں تو 7.5 گھنٹے کا آدھا جو کریں گے تو وہی آدھے پر کیا ہے؟ اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے. اب آدھا کیسے؟ جب 7.5 ہم نے جوڑ لیا تو 7.5 کا آدھا کتنا ہوگا؟ 3:45. تو 5 کے بعد 6 6 7 8 9 3:45 تو 8:45. تو 8:45 تک اشراق کا وقت رہتا ہے. 9:45 کے بعد سے لے کر کے ظہر کی نماز کے وقت کے آنے سے پہلے، مکروہ وقت کے آنے سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے. تو یہ چاشت کا وقت اور اشراق کا وقت اس کی تقسیم ہے. اللہ نے بدنی عبادت کے لیے یہ نوافل بھی رکھی ہیں کہ آپ خالی ہیں، آپ کاشتکار ہیں اور آپ ملازم ہیں، چھٹی پر ہیں، تو ان سب عبادتوں کو کر لیں. یہ اشراق بھی پڑھ لیں، چاشت بھی پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھ لیں، اور عشاء کے بعد بھی عشاء کی نماز پڑھ کر کے کھانا کھانے بیٹھے، کھانا وانا کھا کر کے آپ فری ہیں تو اس وقت بھی سونے سے پہلے بھی اگر 4 رکعت 8 رکعت نمازیں پڑھ لیں تو اس کا نام ہے قیام اللیل. سونے سے پہلے اور عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کا نام ہے قیام اللیل، اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور سو گئے پھر اٹھ کر کے جو نماز پڑھیں گے اس نماز کا نام ہے تہجد. اور اسی وجہ سے وطر سے پہلے جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کو وطر کا ثواب دے رہے ہیں. حقیقت میں وہ کیا ہے؟ اس کو تہجد کا ثواب مل رہا ہے. حقیقت میں وہ قیام اللیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی، رات میں پڑھی جائے گی، اس کا نام ہے قیام اللیل. تو یہ بدنی عبادتیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے ذخیرہ جمع کیوں نہیں کرتے؟ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تم ختم ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، پورا علاقہ ختم ہو جاتا ہے. اپنی عمر کے لوگ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں. آدمی انگلیوں پہ شمار کرتا ہے اب ہمارے ساتھ کھیلنے والے فلاں ہی بس رہ گئے ہیں. بقیہ ہم ساتھی 60 ساتھی تھے، کلاس میں پڑھتے تھے، اب انگلیوں پہ شمار کر رہے ہیں تو 10 بھی نہیں بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں. اب دیکھو کب باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک وقت خرچ کرنے کا آتا ہے. جیسے فتح مکہ سے پہلے اللہ نے کہا تھا کہ مکہ ابھی فتح نہیں ہوا ہے، ابھی مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے مال کی. اس وقت خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، اور اس کے بعد خرچ کریں گے تو ضرورت کم ہو گئی تو ثواب کم ہے. جیسے آج کل بھی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. کبھی جو ہے فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا، کبھی کہیں پورے علاقے میں آگ لگ گئی، سب کا گھر دکان جل گئی. اب جو ہے لوگ کٹورا لے کے راستے میں روڈ پر آ گئے، سڑک پہ آ گئے. جو لوگ محلوں میں رہتے تھے، تقسیم کرتے تھے خود دولت، آج وہ بیچارے مانگنے کے لیے مجبور ہو گئے. تو اب ایسے موقع پر خرچ کرنا عام حالات میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو یہ آیت کریمہ میں بتایا فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا کچھ لوگوں نے، فتح مکہ کے بعد خرچ کیا. تو لا یستوی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت شدید ضرورت تھی. تو ایسے کبھی کبھی بہت سارے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت مسلمان عالم میں کیا کرتے ہیں، ہر جگہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت مسلمان فنڈ جمع کر کے فٹافٹ وہاں پر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے
موجود رہتے ہیں، اور اسی کا اثر غیر مسلموں میں بھی دیکھا گیا ہے، وہ بھی فلڈ کے وقت، سیلاب کے وقت، آگ زنی کے وقت خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، ان کو بھی ثواب ملتا ہے، مسلمانوں کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ان کو اور ہم کو ثواب ملنے میں فرق یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا ثواب دونوں کو دنیا میں ملتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمارا ثواب انلارج ہوگا، آخرت میں بھی ملے گا، بلکہ اصل آخرت ہی میں ملنا ہے، اور ان کے لیے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے موت ہوتے ہی وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا کیا نظام ہے، اچھے کام کے لیے دنیا میں بھی غیر مسلموں کے لیے، غیروں کے لیے بھی اجر رکھا ہے، اسی لیے آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی کار خیر کرتے ہیں تو دنیا میں ان کی جو ہے دکان اچھی چلتی ہے، ان سے ملنے جلنے والے بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کا دل میں رسپیکٹ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی کار خیر کرتے ہیں، کار خیر سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظاہری اعتبار سے بھی کار خیر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ایمان نہ ہونے کی بنیاد پہ، شرط نہ ہونے کی بنیاد پر ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، لیکن یہاں انہوں نے کیا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیک نامی دیتے ہیں، ان کی تجارت بڑھتی ہے، ان کی تجارت میں کامیابی ہوتی ہے، اس طرح اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے، اللہ رب العزت ان آیات میں ہم کو یہی تبلیغ کرتے ہیں، کل وعد اللہ الحسنہ، دونوں کے لیے، ابھی حالات نہیں ہے تب بھی خرچ کرنے پہ ثواب ہے، حالات آئے تب بھی ثواب ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، لیکن جب حالات آئے اس وقت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم کون سا عمل کرتے ہو، کب شدید ضرورت ہے اس پر خرچ کرتے ہو، کب شدید ضرورت نہیں تب بھی اللہ کا نام سن کر کے خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب اعمال کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس پر اجر دیں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے، دنیا میں قرض دینے والا اتنے ہی واپس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے کہ 1 کا 10 اور 1 کا 70 اور 1 کا 300 اور 1 کا 700 گنا، وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا 700 بھی زیادہ بڑھا کر کے دیں گے۔ تو یہ کتنا اچھا قرض ہے، قرض کا مطلب وہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ بڑھا کر کے دیتا ہے، ہدیہ، تحفہ، عوض میں کسی کے دینا، گفٹ دینا، صدقہ کے نام سے دینا، صدقہ نافلہ دینا، صدقہ واجبہ دینا، سب اسی قرض میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے کون ہے جو اس غنی کو دے جو کبھی غریب نہیں ہوتا، مالدار ہے، تم کو مالدار بنائے گا اور تم کو 700 گنا سے بھی زیادہ دے گا۔ تم دیکھو تو کر کے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے کتنے اچھے اچھے وعدے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنی مرضیات پہ چلائے اور کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔